لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منعته القائلون ولا يحصي نعماء العدو ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصول الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعم موجود ولا وقت معدود ولا يد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل بالسحور ميلان عرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. صلاة محمد. عزیزان محترم، بزرگان مومنین، ماتداران سرکار سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی 112 آیت ہے، جس میں ان افراد اور ان لوگوں کی صفات اور خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ کے لیے نکلتے ہیں، ان کے صفات کا ذکر ہو رہا ہے. چنانچہ قرآن نے آواز ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ التائبون، کہ وہ سب سے پہلے اپنے وجود کو آب توبہ سے پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے وحدہ شریف پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں. ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ الحامدون، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ الصالحون، وہ کائنات کے ریزے ریزے میں، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خدا کی وجود کا احساس کرتے ہیں، اپنے خدا کی وجود کو محسوس کرتے ہیں. ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ الراکعون، کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہ میرا پروردگار بے عیب ہے، میرا پروردگار بے نقص ہے، میرا پروردگار پاک و منزہ ہے، میرا پروردگار عظیم ہے. ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ الساجدون، کہ وہ جب سر سجدے میں کرتے ہیں، رکھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میرا پروردگار اعلیٰ ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میرا پروردگار پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے. جب وہ اپنے اندر یہ 6 صفتیں پیدا کر دیتے ہیں
जो मालूम वसीयत नामा है मोहम्मद हनफिया के जरिए मौला हुसैन आने वाली नस्लों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि देखो मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद शर नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद शरारत नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद बड़ाई नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद अकड़ नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद दिखावा नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद बड़ाई नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद जुल्म नहीं है, मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद फसाद नहीं है। मौला हुसैन फरमा रहे हैं, ए सरकारे सैयदुल शुहदा, ए फर्जंदे रसूल, ए दिल बंदे बतूल, अब आप ही बताइए कि आपके मदीने से निकलने का मकसद क्या है? आप मक्के से खुरूज क्यों कर रहे हैं? आपकी तहरीक का मकसद क्या है? आपके क़याम का मकसद क्या है? फर्जंदे रसूल आप ही बताइए। तो मौला ने आवाज़ दी, बल इन्नमा खरजू लितलब इस्लाह फी उम्मति जद्दी। मौला हुसैन ने अपना मकसद बयान करवा रहे हैं कि मेरा मदीने से निकलने का मकसद क्या है, मेरा मदीने से निकलने का हदफ क्या है। मौला हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूँ कि उम्मत नमाज नहीं पढ़ रही है, मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूँ कि ये उम्मत रोज़ा नहीं रख रही है, मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूँ कि ये उम्मत खाने काबा का तवाफ नहीं कर रही है, मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूँ कि ये उम्मत तिलावत कुरान मजीद नहीं कर रही है। बल्कि मौला हुसैन ने फरमाया, बल इन्नमा खरजू लितलब इस्लाह फी उम्मति जद्दी, कि मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद नाना की उम्मत की इस्लाह है। मौला हुसैन नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, मौला हुसैन जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। और अजीजों, इस्लाह कहाँ होती है? इस्लाह वहाँ होती है जब चीजें अपना मतलब छोड़ देती है तो वहाँ इस्लाह की जरूरत होती है। मौला हुसैन नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, मौला हुसैन अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। मौला अब और आपका मकसद क्या है मदीने से निकलने का? तो मौला हुसैन ने आवाज दी, कुली वनाम का बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि मुझ हुसैन के मदीने से निकलने का मकसद अमर बिल मारूफ है। मैं अपने बिल मारूफ के लिए निकल रहा हूँ, मैं नई मुनकर के लिए निकल रहा हूँ, मैं अच्छाइयों को आम करने के लिए निकल रहा हूँ, मैं बुराइयों का खात्मा करने के लिए निकल रहा हूँ, मैं सुन्नतों को जिंदा करने के लिए निकल रहा हूँ, मैं बिदअतों का गला घोटने के लिए निकल रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, मौला हुसैन का ये पैगाम, ये वसीयतनामा मोहम्मद हनफिया के जरिए आने वाली नस्लों तक है, आने वाले हुसैनियों तक है कि हुसैन का मकसद पहचानो, हुसैन का हदफ पहचानो, हुसैन का मकसद नाना की उम्मत की इस्लाह है, हुसैन का मकसद अपने जद की उम्मत की इस्लाह है, हुसैन का मकसद सुन्नतों को जिंदा करना है, हुसैन
قربانی انسانیت کی بقا کے لیے ہے، مولا حسین کی قربانی آبرو انسانیت کے لیے ہے، مولا حسین کی قربانی انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1400 برس گزر گئے، مگر ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں علماء نے، شعراء نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے بارگاہ سرکار سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر رام پرساد چندر جب سرکار سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کی قربانی کسی ایک گھر کی میراث نہیں ہے، مولا حسین کی قربانی کسی ایک مذہب کی میراث نہیں ہے، مولا حسین کی قربانی کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے، بلکہ مولا حسین کی قربانی مانوتا کی میراث ہے، مولا حسین کی قربانی انسانیت کی میراث ہے۔ اور جب سر علامہ نقوی سرکار سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سنیے حسین کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا رتبہ کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ علامہ نقوی کہتے ہیں کہ حسین ہر دور کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے کہ جس کے گرد گرد پروانے طواف کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ابھی حسین کی تاریخ کم ہے، حسین کی اور تاریخ ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں حسین آفتاب ہدایت ہے کہ جس کے گرد گرد ستارے چکر لگاتے ہیں۔ عقیدتوں کی ایک دنیا ہے جو حسین کے قدموں کے جانشار ہے، محبتوں کا ایک آسمان ہے جو حسین کے سایہ ہوگا ہے۔ پھر وہ کہتے نہیں ابھی حسین کی عظمت پوری نہیں ہوئی، ابھی حسین کی اور توسیع ہونی چاہیے، حسین کی اور تعریف ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حسین کی مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے۔ دریا کی کیا خاصیت ہے؟ کہا دریا کی خاصیت یہ ہے کہ دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں کی تشناب لوگوں کو سیراب کرتا ہوا گزرتا ہے۔ پھر وہ اٹھتے نہیں کہ نہیں ابھی اتنے حسین کی تعریف کم نہیں ہے، حسین کی عظمت اور بیان ہونی چاہیے، حسین کی تعریف اور بیان ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حسین کی مثال مثل آفتاب ہے، حسین مثل سورج ہے، حسین سورج کے مانند ہے، حسین آفتاب کے مانند ہے۔ اچھا مجھے بتائیے آفتاب کی خاصیت کیا ہے؟ کہا آفتاب کی خاصیت کیا ہے کہ سورج سب کو روشنی دیتا ہے، سورج جب روشنی دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون مالدار ہے، کون مالدار نہیں ہے، کس کا محل ہے، کس کی جھوپڑی ہے۔ سورج سب کو روشنی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، سورج کی روشنی ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، سورج کی روشنی عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، سورج کی روشنی مجوسیوں کے ہاں بھی ہے، سورج کی روشنی یہودیوں کے ہاں بھی ہے، سورج کی روشنی سب کے یہاں ہے، سورج کی روشنی سب کے یہاں ہے۔ سورج سب کو فائدہ پہنچاتا ہے سوائے ایک کے، سورج بینوں کے لیے ہے نابینوں کے لیے نہیں ہے۔ سورج بینوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نابینوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مولا حسین کی مثل آفتاب ہے، مولا حسین کی مثل آفتاب ہے۔ مولا حسین یہودیوں کے ہاں بھی ہوں گے، مولا حسین مسلمانوں کے ہاں بھی ہوں گے، مولا حسین عیسائیوں کے ہاں بھی ہوں گے، مولا حسین مجوسیوں کے ہاں بھی ہوں گے۔ جیسے سورج سب کے لیے ویسے ہی مولا حسین سب کے لیے، جیسے سورج کی روشنی بینوں کے لیے ہے نابینوں کے لیے نہیں، ویسے ہی مولا حسین ضمیر والوں کے لیے ہے بے ضمیروں کے نہیں۔ مولا حسین جیسے سورج بینوں کے لیے ہے نابینوں کے لیے نہیں، ویسے ہی مولا حسین ضمیر والوں کے لیے ہے بے ضمیروں کے لیے نہیں۔ جہاں انسانیت ہوگی وہاں حسین ہوں گے، جہاں زندہ ضمیر لوگ ہوں گے وہاں حسین ہوں گے، جہاں باضمیر افراد ہوں گے وہاں حسین ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جہاں انسانیت ہوتی ہے، جہاں زندہ ضمیر لوگ ہوتے ہیں، جہاں باضمیر لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے ایک آواز ہوتی ہے، ایک نعرہ اٹھتا ہے، ایک صدا بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزوں ملکوں ملکوں سے صدا آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شہروں شہروں سے صدا آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ گاؤں گاؤں سے صدا آتی ہے لبیک یا حسین، محلوں محلوں سے صدا آتی ہے لبیک یا حسین، مکانوں مکانوں سے صدا آتی ہے لبیک یا حسین۔
کے ذرے ذرے میں حسین ہے، کائنات کے ریزے ریزے میں حسین ہے، کائنات کے قطرے قطرے میں حسین ہے، کائنات کی نشیب و فراز میں حسین ہے، کائنات کی گوشو کنار میں حسین ہے۔ عزیزوں میں کہاں تک بتاؤں کہ کہاں کہاں ہے حسین؟ ارے بس اتنا سمجھ لیجیے، یہ پوچھنا ہی بس ہے، کہاں کہاں ہے حسین؟ ارے جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے۔ صلوات پڑھے محمد کائنات کے نشیب و فراز میں حسین ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں حسین ہے۔ یہ پوچھنا ہی بس ہے، کہاں کہاں ہے حسین؟ جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حسین۔ جہاں انسانیت ہوگی وہاں حسین ہوں گے، جہاں